بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر گرامی اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ رینگتا ہوا ختمی مرتبت کے پاکیزہ ترین منبر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ کون یزید کو لایا؟ ایسا نہیں کہ اس کو ہیلی کاپٹر پہ بٹھا کے اچانک سے وہ اتار دیا گیا، ممبر پہ بٹھا دیا گیا، اچانک سے رکھ دیا گیا، نہ 11 ہجری میں پیغمبر اسلام کی ریلت ہوئی ہے اور 60 ہجری کے آخر میں یزید برسر اقتدار آ رہے۔ ان 50 سالوں میں کیا ہوا ہے؟ کون بنو امیہ کو اقتدار میں لے کے آیا؟ جبکہ ختمی مرتبت نے یہ فرمایا کہ خلافت بنو امیہ پر حرام ہے، اور ختمی مرتبت نے یہ فرمایا کہ لو رأیتم فلانا علی منبری فاقتلوا۔ اسے اہل تسنن کے بڑے بڑے علماء اور محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا اپنی کتابوں میں کہ اگر تم بنو امیہ سے فلاں شخص کو میرے منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھو تو قتل کر دو۔ امام حسین کو جب مدینے کے لوگ آ کر بعض افراد جو میں نے شروع میں بات کی تھی سمجھا رہے تھے، روک رہے تھے، تو آپ نے انہیں اپنے جد بزرگوار کی حدیث یاد دلوائی۔ کربلا کا آغاز امام حسین سے نہیں ہوا ہے، کربلا کا آغاز پہلے ہوا، کربلا کا آغاز یزید سے نہیں ہوا، کربلا کا آغاز پہلے ہوا۔ بنو امیہ کیسے آئے؟ یہ تفصیلات ہیں، اب وقت نہیں کہ میں اشارہ بھی کروں، لیکن ان کے سوال کے جواب میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے 4 افراد کو جنگ یرموک کے موقع پر بھیجا گیا، مصر کی طرف، لبنان کی طرف، کنسرین کی طرف، شام کی طرف، اور یزید کو شام کی طرف بھیجا گیا۔ رحلت ختمی مرتبت کے بعد یزید کے جو تایا ہے یزید کا، اس کا نام بھی یزید ہے، معاویہ ابن ابی سفیان کا بڑا بھائی، اس کا نام یزید ہے، اور اس کی فوج کا علمبردار جس نے یہ جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، یہ چھوٹا بھائی تھا۔ یہ گئے اور ابو عبیدہ جراح شرجیل بن حسنہ سے کہا گیا کہ آپ اردن پر حملہ کرو، اگر آپ نے اردن پر قبضہ کر لیا تو یہاں آپ حکومت کرنا۔ یزید سے کہا گیا کہ آپ شام پر حملہ کرو، کنسرین پر حملہ کرو، اگر شام کو فتح کیا یہ تمہارا ہے۔ عمرو ابن عاص سے کہا کہ تم نے فلسطین پر حملہ کرنا ہے۔ ابو عبیدہ جراح سے کہا گیا تم نے مصر پر حملہ کرنا ہے۔ جو جس علاقے پر قابض ہو جائے گا، سب 9 ہزار سپاہی لے کر گئے، لیکن مقام یرموک پر پہنچے تو ڈر گئے، گھبرا گئے دشمن کا لشکر دے کر۔ مزید قوموں کی خواہش کی مدد مانگی تو پھر 10,000 افراد خالد بن ولید کی سرپرستی میں بھیجے گئے۔ تقریباً 46,000 افراد بن جاتے ہیں جو مورخین نے لکھی ہے تعداد، اور یہ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ 3 جمادی الثانی کو 13 ہجری کو جمہور کے پہلے خلیفہ کی موت ہو جاتی، اور اس دوران بھی ان چاروں میں سے کوئی علاقہ فتح نہیں ہوا۔ 6 مہینے محاصرہ رہا شام کا، اور 6 مہینے محاصرے کے بعد شام فتح ہوا۔ یہ 14 ہجری رجب کے مہینے سے بنو امیہ کی حکومت کا آغاز ہوا۔ خود سوچیں، لاہور کے ایک عالم دین ہیں قاضی ظہور احمد فیضی، انہوں نے ایک بہترین کتاب لکھی ہے، اہل سنت کے مایہ ناز عالم ہیں، اور بھی ان کی ساری کتابیں بہت عمدہ ہیں، بہترین ہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے الصحابہ والطلقاء، کہ صحابہ اور طلقاء میں فرق۔ وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے انہیں ہرگز صحابہ میں شمار نہ کیجیے، ان کا صحابیت سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام کی صداقت سے متاثر ہو کر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، خوف جان سے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ طلقاء جنہیں ثانی زہرا نے یزید کے دربار میں یہ جملہ کہا، یہ ولایت تکوینی کا تصرف تھا، جس لمحے یزید کے دربار میں سناٹا طاری ہو گیا جب انگشت سبابہ اٹھائی، اور یزید کی طرف جب وہ بیوی کی بات کاٹ رہا تھا، فرمایا اسکت جبن الطلقاء، خاموش ہو جاؤ ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، جس کے بعد خود
یعنی 3 بر اعظموں کا حکمران ہے اور یزید میں جرت نہیں ہو رہی آگے بات کریں، مجبور ہوا خطبہ سنا ہے بی بی کا۔ یہ افراد حکومت کیسے پہنچی؟ یعنی جہاں پر 1 لاکھ کے قریب صحابہ زندہ ہیں، سب کو چھوڑ کر وہ جنہوں نے ختمی مرتبت کے محضر میں بیٹھ کر عمار ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں، جناب عبداللہ ابن مسعود ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں اور جل قدر شخصیات ہیں، ابن عباس، کسی کو بھیجا جائے، کسے بھیجا جا رہا ہے؟ شام کے ابھی فتح ہو رہا ہے، اور جو لوگ حاکم کو دیکھیں گے اسی کو دین سمجھیں گے، اور ایک ایسے فرد کو بھیجا جا رہا ہے جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام سین سے شروع ہوتا ہے یا سواد سے شروع ہوتا ہے۔ 4 سال حکومت کی یزید نے شام میں، اور 18 ہجری میں جب طاعون کی بیماری میں اس کی موت ہوئی تو اس کا چھوٹا بھائی امیر شام برسر اقتدار آیا، اور 42 سال حکومت کی، 18 سے لے کر 60 تک، اور پھر 60 ہجری سے یزید کی حکومت شروع ہوئی۔ 42 سالوں میں آپ کے ہاں ملتان میں اگر آپ ابھی نماز مغرب پڑھ کے بیٹھیں، اگر کوئی 10 منٹ آپ کو نماز مغرب پہلے پڑھائے، مجتہد آ کے کہے آؤ کھڑے ہو جاؤ ذرا پہلے پڑھ لیتے، بچہ بھی آگے نہیں بڑھے گا، 5-7 سال کا بچہ آگے نہیں بڑھے گا نماز پڑھنے کے لیے، چاہے آگے مجتہد کھڑا ہے۔ اور جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھائی جا رہی ہے، پورے کا پورا شام اٹھ کر پیچھے کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہہ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہی دین دیکھا جو بنو امیہ، اور بنو امیہ نے وہاں پر تاثر دیا کہ ہم رسول اللہ کے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ یہ شام، یہاں تک کہ کس نے شام میں بنو امیہ کو حکومت دینے والا کون ہے؟ اس لیے جب امام سجاد سے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا کو حسین ابن علی کو کس دن شہید کیا گیا، فرمایا جمعہ کے دن۔ کہا آپ کی پھوپھی زینب بنت علی سے ہم تک روایت پہنچی ہے کہ پیر کے دن شہید کیا گیا، تو فرمایا ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ کہیں کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان 2 وقتوں میں مارا جائے؟ فرمایا بظاہر حسین جمعہ کے دن شہید ہوئے، لیکن بباطن حسین ابن علی پیر کے دن شہید ہوئے، اس لیے کہ قتل الحسین بالسقیفہ، حسین اسی دن شہید ہو گئے تھے جس دن سقیفہ منعقد ہوا تھا۔ اور کسے، یعنی 1.5 لاکھ صحابہ کو نظر انداز کر کے کسے بھیجا جا رہا ہے جسے دین کا کچھ پتہ نہیں۔ اب وہاں سے بات کہاں پہ پہنچ رہی ہے؟ اور پھر یزید کس طرح سے برسر اقتدار آ رہا ہے؟ بہت مشکل مراحل ہیں، وقت بھی نہیں ہے کہ میں عرض کر سکوں۔ ہر رکاوٹ کو امیر شام نے راستے سے ہٹایا ہے، جتنی بھی رکاوٹیں تھیں۔ یزید کو ولیعہد بنانا آسان بات تھی، سب کو پتا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے کتاب لکھی ہے اردو زبان میں، یزید نامہ، وہ پڑھ لیجئے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے لکھی ہے اردو میں، وہ پڑھ لیجئے۔ میں نے پڑھا ہے کہ مولا متقیان مروان سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ تیسرے خلافت کے زمانے میں جب حضرت ابو ذر غفاری کو شہر بدر کیا گیا اور حکم جاری ہو کہ کوئی جناب حضرت ابو ذر کو خدا حافظ کہنے کے لیے نہ جائے، بدرکے کے لیے نہ جائے، لیکن امام حسن، امام حسین اور مولا متقیان، عمار یاسر، یہ 4 شخصیات جناب ابو ذر غفاری کو خدا حافظ کہنے کے لیے مدینے کی آخری باؤنڈری تک آئے۔ تو مروان بن حکم اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہلے سے موجود تھا۔ جیسے ہی امیر المومن کی طرف دیکھا، کہا علی میں نے منع کیا تھا، خلیفہ کا حکم تھا کوئی ابو ذر کو خدا حافظ کہنے کے لیے نہ آئے۔ حضرت نے بھی لائے کے کلام نہیں سمجھا، الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا۔ جب تک زندہ رہا مروان بن حکم اس کا چہرہ سیدھا نہیں ہو سکا، ہمیشہ چہرہ ٹیڑھا رکھ کے چلتا تھا۔ جو کردار امام حسین کا وہ امام حسن کا، جو امام حسن کا وہ امیر المومنین کا، جو علی کا کردار ہے وہی ختمی مرتبت کا کردار ہے۔ پیغمبر نے باپ بیٹے کو شہر بدر کیا، مدینے سے باہر نکالا اپنی زندگی میں، اس کا باپ حکم ختمی مرتبت کی نقلیں اتارتا تھا، پیغمبر کو دیکھ کر ہنستا تھا اور چہرے سے نقلیں اتارتا تھا اور عجیب جملے کہتا تھا جو اس ممبر سے بیان نہیں کر سکتا۔ ختمی مرتبت صاحب خلق عظیم مدینے میں فرمایا کہ یہ 2
باپ بیٹا نہ میری زندگی میں کبھی مدینے کے اندر قدم رکھ سکتے ہیں نہ میرے مرنے کے بعد مدینے میں آ سکتے. جمہور کے پہلے 2 خلفاء کو جرأت نہیں ہوئی کہ مروان کو آنے دیں. تیسری خلافت کے زمانے میں یہ مروان آیا. امام حسن مجتبی کا وجود امیر شام کے راستے میں یزید کی ولایت عہدی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تھا, اس لیے شہید کیا. ورنہ جب حکومت لے لی تو پھر اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لے رہا ہے, اتنا رسک کیوں لے رہا ہے؟ مجبور تھا. اس لیے کہ امام حسن نے فرمایا تھا کہ کبھی تو میری زندگی میں یزید کو تخت تک نہیں لا پائے گا. اس کے بعد دوسری بڑی رکاوٹ ام المومنین حضرت عائشہ, چونکہ ام المومنین عائشہ کی خواہش تھی کہ عبداللہ بن زبیر اس کو حکومت ملے. تو جب یزید کی ولایت عہدی کا اعلان ہوا تو سب سے زیادہ احتجاج کرنے والوں میں خود ام المومنین ہے. مسجد میں پہنچی ہیں, مسجد نبوی میں, اور پردہ حائل کروایا گیا, اور وہاں پر جو گفتگو ہوئی اب تاریخ کی تمام کتاب موجود ہے کہ ابھی آپ چلے جائیں, پھر ہم آرام سے بیٹھ کر خلوت میں بات کریں گے. ابھی آپ یہاں باقی لوگ بیٹھے تو ہم بعد میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے, اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسے کریں گے. اور جو کیا آپ کو پتا ہے, پھر ایک کنواں کھدوایا اور اسے خس و خاشاک سے ڈھک دیا, اندر چونا پھینکا ہوا تھا, اور اوپر بٹھایا. آج تک ڈھونڈے جا کے پوچھیں علماء سے کہاں ہے قبر ام المومنین کی. 2 بھائی مارے, ایک بہن ماری. جمہور کے خلیفہ کے 2 بیٹوں کا قاتل اور ایک بیٹی کا قاتل کون ہے؟ یہ تاریخ کتابیں. محمد بن ابی بکر کو کس نے شہید کیا ہے, جو 18 ذی الحج کو پیدا ہوئے تھے. میدان خم غدیر میں ولادت ہوئی محمد بن ابی بکر, اسماء بنت امیس کے بطن سے تھے. اور جب حضرت کی جناب اسماء بنت امیس سے شادی ہوئی, نکاح ہوا, اور محمد بن ابی بکر بھی ساتھ آئے, تو آپ کے سائے عاطفت میں پلے, اور آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت فرماتے تھے کہ محمد اگرچہ کہ ابو بکر کے بطن سے ہے لیکن میرا بیٹا ہے. اور بلند آواز سے گریہ کیا جناب محمد بن ابی بکر کی شہادت پر مولا متقیان نے. مصر کا گورنر بنا کے بھیجا ہے. یہ جمہور کے پہلے خلیفہ کے فرزند ہیں محمد بن ابی بکر. کس نے قتل کیا ہے؟ امیر شام نے قتل کیا. اور قتل کرنے, آج ان کی بھی قبر دنیا میں نہیں ہے, نہ بہن کی قبر ہے نہ بھائی کی قبر ہے. قتل کرنے کے بعد ایک گدھے کو مارا اور اس گدھے کا پیٹ چاک کیا, ان کی لاش اس کے پیٹ میں رکھ کر سلائی کر کے اسے آگ جلا دی. اس کے بعد تیسری بڑی رکاوٹ خود ان کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر. آپ پڑھ لیجئے, بخاری کو پڑھیں, مسلم کو پڑھیں, بنیادی ترین ماخذ ہیں جو حدیث کی کتابیں اٹھائیں, تاریخ کی کتابیں اٹھائیں. جب امیر شام نے بات کی, یزید کی ولایت عہدی یہ چھوٹی بات نہیں تھی, ہلچل مچی ہے اسلامی دنیا میں, لیکن ہمت کرنا یہ مشکل کام تھا. اور جو اٹھ رہا تھا اس کی آواز کو دبایا جا رہا تھا, قتل کیا جا رہا تھا. عبد الرحمن بن ابی بکر جا کے مروان بن حکم کے سامنے کہا کہ ہم ہرگز بیعت نہیں کریں گے. اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مروان بن حکم کو حکم دیا کہ اس کا فوراً اسے قتل کرو. اس وقت سمجھ گئے کہ مجھے مار دیا جائے گا, بھاگ کر اپنی بہن کے گھر میں پناہ گزین ہو گئے. 3-4 دن جب تک وہاں پر رہے, زندہ رہے, جیسے ہی باہر آئے دوسرے دن مروا دیا گیا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو. اور کتنی شخصیتیں گنواؤں میں آپ کو, یہاں تک کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید جو خود امیر شام کی فوج کا سالار تھا, کمانڈر تھا, جنگ صفین میں 2 بھائی آمنے سامنے تھے. ادھر مہاجر بن خالد بن ولید, ادھر عبد الرحمن بن خالد بن ولید. خالد بن ولید کے 2 بیٹے ہیں, ایک علی کی طرف سے کمانڈر تھا, سالار تھا, اور دوسرا امیر شام کی طرف. دونوں بھائی آمنے سامنے تھے, اور یہ شجاع فرد تھا عبد الرحمن خالد بن ولید کا بیٹا. امیر شام نے مسجد جامع اموی میں بیٹھ کر اہل شام سے پوچھا, بتاؤ تمہارے خیال میں, اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میں چاہتا منتخب کروں, تو تمہارے خیال میں کون مناسب ہے کہ جسے میں اپنا جانشین منتخب کروں تمہاری زعامت کے لیے. امیر شام یہ سوچ رہا تھا کہ سب کے سب میرے بیٹے یزید کا نام لیں گے, لیکن اکثریت نے وہاں سے آوازیں بلند کی کہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید, جو کہ اہل شام اس کی شجاعت سے بہت متاثر تھے. اس وقت تو
کسی کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیا، لیکن پھر اپنے یہودی طبیب احسال اس سے کہا کہ اس کا کام تمام کرو، اور پھر ایک چھوٹی سی چوٹ لگی اور اس کو مرہم پٹی کرنے کے عنوان سے زہر دیا گیا اور اپنا کمانڈر مروا دیا، یعنی یزید کے مقابلے میں جو بھی آ رہا ہے۔ اور جب مہاجر کو پتا چلا تو یہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہنچا، سفر کر کے شام پہنچا، راتوں رات اس یہودی طبیب کو قتل کیا، قصاص لیا، اور پلٹ رہا تھا تو گرفتار کر لیا گیا، اور امیر شام کی موت تک یہ اس کی قید میں تھے۔ یہ تمام مورخین نے لکھا۔ تیسرے خلیفہ کا بیٹا سعید بن عثمان بن عفان جو خراسان کے گورنر تھے، یہ جب پتہ چلا کہ بھائی یزید کے لیے بیعت لی جا رہی ہے، سمجھنا ہے میں نے جو کہا کربلا کو حادثہ نہ کریں۔ کربلا کو حادثہ کہنے کا مطلب یہ کہ جیسے یہ برسر اقتدار ہے، اس نے بیعت مانگی، امام نے انکار کیا تو گئے پہنچے کربلا جنگ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ یزید کی بات کرنا، یہ لوگوں کو، مسلمانوں کو، جوانوں کو، آج کے باشعور افراد کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے، یہ کبھی کربلا نہیں سمجھ سکتے۔ بات یزید کی نہیں ہے، بات یزید سے شروع نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ سعید بن عثمان یہ پہنچے خراسان سے شام پہنچے، کہا میں سن رہا ہوں کہ آپ یزید کے لیے بیعت لے رہے ہیں، کہا کیوں نہ لوں؟ کہا جبکہ میرے باپ کے نام پر آپ کو حکومت ملی ہے، آپ کے پاس تو اوائل میں صرف یہی شام کی حکومت تھی، میرے باپ نے آتے ہی آپ کو سارے کنسرین، لبنان، مصر، یہ سارے علاقے شامات کے آپ کے حوالے کیے، اور پھر ان کے خون کے نام پر آپ کے پاس سارے حکومت آ گئی 3 بر اعظموں پر۔ چلیں آپ حکومت کریں، لیکن آپ کے بعد میرا حق ہے، جبکہ میں ہر اعتبار سے یزید سے افضل ہوں۔ یہ پڑھیں، تمام محدثین نے لکھا ہے، ہر اعتبار سے افضل ہوں۔ میرا باپ یزید کے باپ سے افضل، میری ماں یزید کی ماں سے افضل، میں خود یزید سے افضل، تو میرے ہوتے وہ کیوں بنے؟ کہ یہ جو تم نے کہا ہے کہ تمہارا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، یہ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ واقعاً تمہارے باپ کا یزید کے باپ کا کیا مقابلہ ہے؟ تمہارا باپ یزید کے باپ سے بہت بلند ہے۔ یہ جو تم نے کہا کہ تمہاری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، تو یزید کی ماں میسونہ ایک عیسائی خاتون ہے، غیر مسلم ہے، تمہاری ماں مومنہ ہے، تمہاری ماں اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ لیکن یہ جو تم نے کہا کہ تو خود یزید سے افضل ہے، تو سنو، میں روئے زمین کے کسی ایک فرد کو اپنے بیٹے یزید سے بہتر نہیں سمجھتا۔ کہا پھر میری زندگی میں تو یہ کام نہیں کر پائے گا۔ دیکھا جوان ہے، غصے میں، کہا اچھا آپ رکیں، میں اس بارے میں غور و فکر کروں گا، پھر آپ سے بات کروں گا۔ اور پھر خراسان روانہ کیا کہ آپ چلے جائیں، میں کچھ دن میں آپ کو خط روانہ کروں گا۔ ادھر سعید بن عثمان بن عفان کو روانہ کیا، ادھر 50 غلام بھیجے پیچھے کہ اسے خراسان پہنچنے سے پہلے راستے میں قتل کر دو، اور ان 50 کے پیچھے 100 غلاموں کو روانہ کیا کہ تم ان 50 کو قتل کر دو۔ اور اس طرح سے خلیفہ سوم کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ کون کون بھیٹ چڑھا ہے یزید کی حکومت کی خواہش میں، اور 4 سال سے زیادہ حکومت بھی نہیں کر سکا۔ خود زیاد بن سمیہ جو کوفے کا گورنر تھا، جسے بھائی بنایا، مولا متقیہ نے سمجھایا، خط لکھا زیاد کو، کہا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ الولد للفراش وللزانی الحجر، بیٹا صرف باپ کا ہوتا ہے، زانی کے لیے صرف سنسار ہونا ہے، پتھر ہے۔ وہ جو گواہیاں دلوا رہا ہے شراب خانے کے افراد کی، وہ تمہیں اپنا بھائی ثابت کرنا چاہتا ہے، چونکہ زیاد نفسیاتی اعتبار سے احساس کمتری کا شکار تھا، اس کو اس کی ماں کے نام سے بلایا جاتا تھا، زیاد بن سمیہ، سمیہ کا بیٹا، جو کہ باپ معلوم نہیں تھا، تو ایک احساس محرومی، احساس کمتری کا شکار تھا، اور اس نفسیاتی اعتبار سے الجھن میں رہتا تھا۔ اس کے اسی احساس محرومی سے فائدہ اٹھانے کے لیے امیر شام نے یہ کام کیا، اور حضرت نے سمجھایا، بہت سمجھایا کہ اس کی باتوں میں نہ آنا، لیکن راتوں رات سفر کیا، شام پہنچ گیا۔ اور جب شام پہنچا تو پھر بعد میں اس کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ 6 گورنر جو 20 سالوں میں رکھے، ان میں سے ایک زیاد بن سمیہ۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ یزید کے لیے بیعت لی جا رہی ہے، اس نے فوراً سے خط تحریر کیا، کہا کہ جب تم نے مجھے بھائی بنایا اور میں تمہارا بھائی ہوں، تو میرے جیسے فرد کے ہوتے ہوئے تم یزید جیسے نااہل اور نابکار فرد کو حکومت دے رہے ہو۔ اس کے چند دن کے بعد
روم سے زہر منگوا کر زیاد کو بھی راستے سے ہٹا دی. سعد بن ابی وقاص جو رکنی شورا میں سے بڑی شخصیت ہے, مدینے جب آیا امیر شام, کہا اے سعد بن ابی وقاص, میں نے سنا ہے کہ تو علی کو گالیاں نہیں دیتا ہے, اور جب خطبے میں میرا خطیب, میرا گورنر علی پر سب شروع کرتا ہے, علی کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے, تو اٹھ کے چلا جاتا ہے اور خود بھی علی سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتا. کہا امیر شام, میں نے علی سے متعلق پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے کچھ ایسی احادیث سن رکھی ہیں ان کی فضیلت میں کہ جب تک وہ میرے حافظے میں ہے میں کبھی بھی علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کر سکتا, لعن نہیں کر سکتا. غصہ آیا لیکن پی گئے غصہ. کہا کہ چلیں اس بات کو چھوڑیں, میں آپ سے اپنے بیٹے یزید کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی اس کی بیعت کریں اور دوسروں کو, یہ عمر ابن سعد کا باپ ہے, سعد بن ابی وقاص, خود بھی بیعت کریں اور دوسروں کو بھی یزید کی ولایت عادی کے ہموار کرنے میں میری مدد کریں. سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا, امیر شام, میں تمہاری حکومت کو مشروع اور جائز نہیں سمجھتا, اچھے برسد کہ میں تمہارے بیٹے کو مار لوں, تو ممکن نہیں. اور کچھ دن کے بعد سعد بن ابی وقاص اپنے ہی محل میں مردہ حالت میں پائے گئے. جو بھی ممکنہ رکاوٹ راستے میں, یزید کے راستے میں کوئی رکاوٹ حائل ہو سکتی تھی, ایک ایک کر کے سب کو مروائے, اور جنہیں خریدا جا سکتا تھا خریدا ہے. عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی منذر بن زبیر کو 1 لاکھ کے عوض میں خریدا ہے. وہ ختم ہوا ہے. عبداللہ ابن عمر کو 1 لاکھ کے عوض خریدا ہے. شرمندہ ہوں, بات ادھوری رہ گئی. ان حالات اب سمجھنا ہے, کربلا دفعتاً نہیں ہوئی ہے, اچانک سے نہیں ہوئی ہے کہ 60 ہجری کے آخر میں امیر شام کی موت ہوئی اور بیعت کا مطالبہ کیا. یہ خط خود امیر شام کی زندگی میں لکھا گیا تھا امام حسین سے, اور کیوں لکھا گیا تھا جبکہ پتا تھا کہ حسین بیعت نہیں کریں گے؟ یہ سوالات بہت اہم ہیں. اور ادھر سے اس کے گورنر اور قریبی افراد ضحاک بن قیس وغیرہ اس کے سر پر کھڑے تھے, حالت احتضار میں تھا امیر شام کا. جیسے ہی میری سانس نکلتی ہے, موت ہوتی ہے, قاصد کو بلا فاصلہ مدینے روانہ کیا جائے اور حسین کی طرف بھیجا جائے. اب سمجھنا ہے کہ حسین کون ہے اور کیوں دشمن اتنا پریشان ہے. اس لیے کہ باقی ہر رکاوٹ کو عبور کر لیا گیا تھا. جنہیں خریدا جا سکتا تھا انہیں خرید لیا گیا, جنہیں شہر بدر کرنا تھا انہیں شہر بدر کر دیا. پورے حالات ایسے بنائے کہ اب صرف حسین ہے, اور امام حسین کے لیے یہ انداز اختیار کیا. اب وقت نہیں رہا, شرمندہ ہوں, بہت اہم مرحلہ ہے یہ کہ امام حسین کو یوں شہید کیا جائے گمنامی کی حالت میں. امیر شام کی کوشش ہے کہ کبھی بھی مدینے کے اندر امام حسین کے ساتھ مزاحمت نہ کی جائے, مکہ میں مزاحمت نہ کی جائے. یہ تاریخ ہے کربلا کی. خود کسی بھی طرح سے عراق پہنچایا جائے, اور عراق کے 20 سالوں میں جو 6 گورنر رکھے ہیں, عراق کو تشیع سے خالی کیا گیا, مار دیے گئے, ہزاروں افراد مار دیے گئے. رشید حجری ہیں, عمرو ابن حمق ہیں, اور کیا کیا شخصیتیں ہیں. حجر بن عدی دیکھ لیجئے, خالی کیا گیا اپنے زعم میں, مگر صرف وہ لوگ زندہ تھے کہ جنہوں نے اپنا عقیدہ چھپایا ہوا تھا. زندان بھرے ہوئے تھے, جیلیں بھری ہوئی تھی. کوفہ سے لوگ بعضوں کے گھر جلا دیے گئے, زمینوں پر قبضہ کر لیے گیا, جو بچے وہ دوسرے شہروں میں آباد ہو گئے. ایسے محلے عبور کیے گئے, بنائے گئے. اگر ممکن ہوا اور میرے ذہن میں رہا, میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ سر امام حسین اور بیبیوں کو کس گلی میں سے گزارا گیا, کوفے کے کس محل میں سے گزارا گیا. یہ بھی ایک سوال ہے. امام حسین تو کوفہ نہیں جا سکے تھے, امام سجاد تو کوفہ گئے تھے. تو جب کوفے سے گزر رہے تھے, اسی کوفہ میں علی ابن ابی طالب نے پورے 5.25 سال حکومت کی ہے. حضرت کی محب ہیں, خطرہ تھا. ان 72 میں سے 62 صحابی جو کربلا میں شہید ہوئے, ان کا تعلق کوفہ سے ہے. کوفہ کو جلدی سے بے وفا کہہ کے مت گزریے. بنو ہاشم میں سے اپنے بچوں کو, بھائیوں کو, اولاد علی میں سے 9 بیٹے علی کے شہید ہوئے. ان کو ملا کے 18 افراد شہید ہوئے بنو ہاشم کے. مدینے میں سے کون آیا ہے, مکہ میں سے کون آیا, بصرہ میں سے کون آیا,
72 افراد امام حسین کے ساتھی، 72 میں سے 62 خود کوفہ سے ہیں. خطرہ ہے. اس لیے کوفہ میں کس مقام سے بیبیوں کو گزارا گیا؟ بغاوت کا خدشہ تھا، مراحل مشکل تھے. اب سمجھنا ہے، پھر پتا چلے گا حسین نے کیا کیا. وہ فکر، وہ جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے. ایک طرف امیر شام کی مسلسل 20 سالوں کی پیہم کوششیں، اور دوسری طرف جو حسین نے کیا.